حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے اور دوران سفر اچانک ان کے سر کے اوپر ایک چٹان سر کے بالکل قریب آ گئی. تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع ہو گئے, اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا. تو جب یہ ذکر اللہ عز و جل انہوں نے شروع کیا تو وہ سر کے اوپر جو چٹان قریب آئی تھی وہ دور ہو گئی. پھر آگے سفر کیا تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر اور درندے آ گئے. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل طور پر اس ذکر کو جاری رکھا تو وہ شیر اور جو درندے تھے وہ پھر غائب ہو گئے, دور ہو گئے. جب عین وقت نماز کا ہوا تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کو شروع کیا. نماز جب پڑھنے لگے تو فرمایا کہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کے اوپر ایک بڑا سانپ آ گیا. جب پاؤں سے چڑھنے لگا, چڑھتے چڑھتے پوری باڈی سے گھومتے گھومتے سر کے اوپر آ گیا. لیکن سبحان اللہ عز و جل, ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جذبہ اور ہمت دیکھیے. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دیکھیے کہ سر کے اوپر پاؤں سے چڑھ کر سانپ سر کے اوپر پہنچ گیا, لیکن الحمدللہ عز و جل نماز جو ہے وہ مکمل طور پر جاری و ساری ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. پھر فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتے رہے, اب وہ سانپ سر کے اوپر آیا پورا باڈی سے چڑھ کے, تو جب سجدے کی باری آئے تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سجدے میں گئے تو فوراً سانپ نیچے اتر کے اس نے سامنے سجدے کی جگہ منہ کھول لیا. جائے سجدے کی جگہ اس نے جب منہ کھولا تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سجدہ کرنا چاہا تو سانپ کو ہاتھ سے ہٹایا اور سجدہ کر دیا, اور اس طرح انہوں نے نماز کو مکمل کیا. نماز کو جب مکمل یوں ہی کیا تو فوراً ان کے سامنے شیطان نمودار ہوا. شیطان آ گیا اور آ کر شیطان کہنے لگا کہ تم کتنی ہمت والے ہو, تم نے میرے سارے وار کو ناکام کر دیا, واقعی میں تم بڑے ہمت والے ہو. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوں, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس سے مدد ملتی ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. تو اس وقت شیطان نے کہا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے, تم کیوں نہیں پوچھ لیتے مجھ سے اپنے اہل و عیال کے احوال کے بارے میں, پوچھ لیں میں بتا دیتا ہوں. تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے اپنے اہل و عیال کے احوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, میں کیوں پوچھوں. تو جب بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تو شیطان نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لو کہ میں آپ کے اہل و عیال کو کیسے پھنساتا ہوں, کیسے ان کو اپنی جال میں گرفتار کر لیتا ہوں, یہ تو پوچھ لو. تو اس پر ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیطان سے کہا کہ بتا دو. تو اس وقت شیطان نے کہا کہ میرے 3 جال ہیں جن میں ان کو پھنساتا ہوں اور پھنساؤں گا اسی طرح. نمبر 1 بخل, جو پہلا میرا وار ہے, جو میرا پہلا جال ہے وہ ہے بخل کا. شیطان نے کہا جب میں جس کے اوپر اپنا بخل کا جال ڈالتا ہوں تو وہ پھر اس بخل کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے, اور جو پھنس گیا وہ ناکام ہو گیا. اب بخل کا جال ڈالتا ہوں تو اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہوں, اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہوں کہ مال تیرا بہت تھوڑا ہے, بہت قلیل ہے. وہ پھر اس میں بخل کرنے لگتا ہے اور یوں وہ بخل میں مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا جال کہا کہ میرا دوسرا جال, اس شیطان نے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو کہا دوسرا جو میرا جال ہے وہ یہ ہے کہ میں غصے کا جال ڈالتا ہوں. جس کے اوپر میں غصے کا جال ڈالتا ہوں تو کہا وہ میرے ہاتھ میں ایسے آ جاتا ہے نا جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے. ایک بچے کے ہاتھ میں جب بال ہوتی ہے وہ من کرتا ہے جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے
کھیلتا ہے، ادھر ڈالتا ہے ادھر ڈالتا ہے، پھینکتا ہے. تو شیطان نے کہا بس یہی مثال ہے اس غصہ کرنے والے شخص کی. جب میں اس کے اوپر جال ڈالوں گا تو میرے ہاتھ میں غصہ کرنے والا اس طرح آ جائے گا، میں جہاں چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا. تو غصے کی حالت میں ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں فوراً ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ شیطان کا ایک جال ہے، اسے ہمیں بچنا ہے. اور غصہ شیطان کی طرف سے، اور غصے میں انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور غصے میں اکثر غلط ہی ہوتا ہے. تو غصے میں ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے، اور غصے میں ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان فوراً بھاگ جائے. تو شیطان نے اپنے 2 جال بتائے، اور تیسرا جو بتایا کہا وہ ہے نشہ. جس کے اوپر میں نشے کا جال ڈالتا تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بکری کو کان سے پکڑے نا، جہاں لے جا سکتا ہے، اسی طرح اس بندے کو جس کے اوپر نشے کا جال میں ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے میں ایسے ہی بکری کی طرح گھماتا، جہاں چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں وہ کروا لیتا. تو یہ مطلب یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو شرابی جب نشہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس نشے سے انسان کے ہوش و حواس اڑ جائے، ختم ہو جائے، اسے تمیز ہی ختم ہو جائے، وہ جو ہے وہ ماں کو ماں نہ سمجھے، بہن کو بہن نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اس وقت اسے ہوش ہی نہیں رہتا. تو یہ جو چیزیں کھانے سے انسان کے ذہن کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ نشے میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو پھر جب آپ تو بہتر جانتے ہیں، یہ تو کس کو نہیں پتا کہ جب ایک شرابی نشے میں ہوتا ہے، شراب پی رکھی ہوتی ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کیا سے کیا بک رہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے نا وہ نہیں دیکھتا ہے. تو لہٰذا یہ جو 3 شیطان کے جال ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے. نمبر 1 بخل سے بچنا ہے، یہ شیطان کا جال ہے. نمبر 2 غصہ، اور نمبر 3 نشہ. ان تینوں جالوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. تبھی جا کر ہم شیطان کے ان واروں سے بچیں گے، اور یوں ہم الحمدللہ عز و جل ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں.